سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ رات بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری کہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے، وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ وہ رات بڑی بے چینی کی گزری، جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن طالب کدھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مولا علی حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مولا علی کی آنکھوں پر لگایا، آپ کی آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے ان میں پہلے تکلیف تھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ پر فتح رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی نرمی اختیار کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو اور یہ جب اسلام قبول کریں تو انہیں بتاؤ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، وہ حقوق بتاؤ، اور اللہ کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کی مثال دی جاتی تھی کہ عرب کے اندر جو سرخ اونٹ تھے وہ سب سے مہنگے ترین تھے، اور عرب کے لوگوں کو سرخ اونٹوں سے وہ بڑے عزیز ہوا کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے اگر تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے۔ تو میرے محترم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کی کیا بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن سیدوں کے والد ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے مقابلے میں آخرت سے محبت کرنے والے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مبلغ اور خدا پر پختہ یقین رکھنے والے، اور بڑی اعتماد کے ساتھ درست فیصلے فرمایا کرتے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، دین کے دشمنوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے، انہیں برباد کرنے والے، ایمان والوں کے سردار، اور ایسے سخی تھے کہ مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، تو آپ کا نام جو ہے وہ آپ کے والد نے علی رکھا، اور اسد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اللہ کا شیر لقب۔ حیدر کرار، کرار کا مطلب کہ پلٹ پلٹ کر دشمن خدا پر حملہ کرنے والے، اور مرتضیٰ بھی آپ کا نام، مرتضیٰ کا مطلب چنا ہوا۔ ابو تراب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نام دیا، مٹی والے۔ ابو الحسن کیونکہ امام حسن کے آپ والد تھے، اس بنا پر آپ کی کنیت ابو الحسن۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور چوتھے خلیفہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، تو جب آپ کی ولادت ہوئی 13 رجب المرجب ہوئے، اسی مہینے کی 13 تاریخ کو جمعہ والے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب حضرت علی کے منہ میں داخل کی، اپنی زبان مولا علی کے منہ میں داخل کی۔ تو آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسنے لگے، یہاں تک کہ نیند کی آغوش میں چلے۔ جب تک چاہا آپ نے آرام فرمایا، جب حضرت علی بیدار ہوئے تو دائیاں بلائی گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت علی نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اپنی زبان کو مولا علی کے منہ میں داخل کیا، اور مولا علی پھر سے حضور کی زبان کو چوستے چوستے نیند کی آغوش میں چلے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہی معاملہ رہا، یعنی کہ حضرت علی کی پہلی غذا جو تھی وہ حضور کا لعاب دہن۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لعاب دہن کو چوس کر پلے اور بڑھے، کسی دائی کا دودھ نہ،
یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن دے رہے ہیں حضرت علی کو، لعاب دہن دے کر انہیں مستفیض فرما رہے ہیں۔ ایسی تھوڑی علی کا علم کا دروازہ بنا، اور آنا دار الحکمت، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی جن بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسا ہے، اس ذہانت اور علم کا سمندر کس قدر زیادہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، 7 قسم کی عربی ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ مولا علی کو قرآن پاک کے ہر حرف کا ظاہری معنی بھی پتہ ہے اور باطنی معنی بھی پتہ ہے، پورے قرآن کے ہر حرف کے ظاہری معنی کو بھی جانتے ہیں اور باطنی معنی کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، درمیانہ تھا، داڑھی آپ کی بڑی گھنی تھی اور چہرہ خوبصورت چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ہتھیلی کی ہڈیاں بڑی وزنی اور ہاتھ بڑا آپ کا مضبوط تھا، اور داڑھی کے بال بڑے گھنے اور ہر بال انتہائی سیاہ، بغیر خضاب لگائے آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے۔ اور آپ کا بچپنا بھی کیسا پیارا بچپنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود لے لیا تھا، کیونکہ ابو طالب کے مالی حالات اتنے بہتر نہیں تھے۔ حضور نے ان کو گود لیا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور 10 سال کی عمر سے نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اس ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و نصرت، دین کی حمایت، دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اسی میں آپ کی پوری زندگی جو گزری ہے وہ 10 سال کی عمر میں آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اور 10 سال کی عمر سے لے کر اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں آپ نے